اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ بغاوت سے بھی بچو، یہ بھی حرام ہے. اگر احساس پیدا نہ ہو، یہ اگر احساس پیدا نہ کیا تو تمام حدود و قیود جو ہیں ان کو تم توڑ دو گے. تمہیں احساس نہیں رہے گا کہ کون سے عمل آسن ہیں اور صالح ہیں اور کون سے غیر صالح. بعض نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ رہے ہوتے ہیں. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نمازوں کا صحیح مقام حاصل کرنے کے لیے بھی خدا تعالیٰ کی مدد اور استعانت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہر وقت خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے کی ضرورت ہے. ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے. بس جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تبھی ایک مومن حقیقی مومن کہلائے گا اور بے حیائی کی باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے گا. پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے بعض اور برائیوں کا بھی ذکر فرماتا ہے. فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ وہ تجھ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں. تو کہہ دے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے فوائد بھی ہیں، اور دونوں کا گناہ کا پہلو جو ہے ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے. شراب اور جوئے کے بارے میں پہلے فرمایا کہ ان میں بڑا گناہ ہے، اور پھر فرمایا کہ ان میں خدا تعالیٰ نے فوائد بھی رکھے ہیں، لیکن فرمایا کہ اس کا گناہ جو ہے اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے. اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچ اور فکر سے کام لو. بس واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے بے شک اس کے فوائد بھی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے فوائد بھی ہوتے ہیں اس کے اور نقصان بھی. اس لیے یہ اصولی بات یاد رکھو کہ جس چیز کے نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہوں اس کے استعمال سے بچو. اور یہ دونوں چیزیں جوا اور شراب تو ایسے ہیں جو اسم کبیر ہیں، ان میں بڑے بڑے گناہ ہیں. باوجود فائدے کے یہ گناہ میں بڑھانے والے ہیں. اور جیسا میں نے اسم کے لغوی معنی میں بتایا تھا، اور قرآن کریم میں بھی ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ومن یفعل ذالک یلقی اثاما، یعنی اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا. بس باوجود اس کے کہ جوئے اور شراب میں فائدہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے، یہ کھول کر بیان کر دیا کہ تم غور کرو، لیکن غور اس بات پر نہیں کہ میں تھوڑا فائدہ اٹھاؤں یا زیادہ، یہ دیکھوں کہ اس میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے. غور اس بات پر کرنا ہے کہ اس کے اگر میں نے اس پر کیا، اس کو استعمال کیا یا یہ کام کیا تو گناہ گار بنوں گا اور سزا کا سزاوار ٹھہروں گا، کیونکہ اسم و ہما اکبر کہہ کر بتا دیا کہ تمہیں اس کے جرم کی سزا ملے گی. اور یہ ایسا گناہ ہے جس میں ایک دفعہ انسان پڑتا ہے تو پھر پڑھتا چلا جاتا ہے، جان بوجھ کر اس گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے. ایک نشہ، ایک چاٹ لگ جاتی ہے اس کے ان دونوں کاموں میں کرنے کی، اور یوں بغاوت کا رویہ اختیار کرتے ہوئے سزا کا مستحق بن جاتا ہے. تو دونوں چیزیں ہی ایسی ہیں جس میں انسان
اپنے پاکیزہ مال کو بھی ضائع کر رہا ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ پاکیزہ مال ضائع کر رہا ہوتا ہے بلکہ حرام مال جو ہے اس کو اپنے طیب مال میں شامل کر کے تمام مال کو ہی حرام بنا لیتا ہے جوا کھیلنے والا، یہ مال ضائع کر دیتا ہے۔ شراب پینے والا جو ہے وہ شراب میں مال ضائع کر دیتا ہے، اپنی صحت برباد کر لیتا ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ واضح طور پر مناہی کر کے بتایا کہ شراب، جوئے اور بت اور قرآن اندازی کے تیر جو ہیں یہ سب شیطانی کام جو نیکیوں سے روکتے ہیں، اعلیٰ اخلاق سے روکتے ہیں، عبادات سے روکتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً مدہوش کرنے والی چیز اور جوا اور بت پرستی اور تیروں سے قسمت آزمائی یہ سب ناپاک شیطانی عمل ہیں، پس ان سے پوری طرح بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یقیناً شیطان چاہتا ہے کہ نشے اور جوئے کے دوران تمہارے درمیان بغض اور عناد پیدا کر دے اور تمہیں ذکر الہی اور نماز سے باز رکھے، تو کیا تم باز آ جانے والے ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور برائیوں سے بچتے رہو، اور اگر تم پیٹھ پھیر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف پیغام پہنچانا ہے۔ آج کل شراب جوا تو عام ہے ان ملکوں میں، بلکہ اب تو ہر جگہ ہے۔ جہاں پابندیاں ہیں وہاں بھی چپ بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں مل جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں پیتے ہیں۔ ہر جگہ نہ صرف یہ کہ عام ہے بلکہ ان ملکوں میں تو کسی نہ کسی طریق سے ذریعوں سے ان ملکوں میں اس کی تحریض بھی کروائی جاتی۔ ہر سروس اسٹیشن پر یا ہر بڑے اسٹور پر جوئے کی مشینیں نظر آتی ہیں، کسی نہ کسی رنگ میں جوا اس میں کھیلا جاتا ہے۔ اور جہاں تک شرک کا سوال ہے، اگر ظاہری بت نہ بھی ہوں تو نفس کے بہانوں کے بہت سے بت انسان نے تراش لیے ہیں، باوجود ایمان لانے کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی پرواہ نہیں کرتا انسان۔ اور پھر یہ بت جو ہیں عبادات میں روک بنتے ہیں، نمازوں میں روک بنتے ہیں۔ نمازیں جو فحشاء کو دور کرنے والی ہیں ان کی ادائیگی میں روک بن جاتے ہیں، بعض ایسے مخفی شرک جو ہیں۔ پھر تیروں سے قسمت نکالنا ہے، اور آج کل اس کی ایک صورت لاٹری کا نظام بھی ہے، اس میں بھی لوگ بے پرواہ ہوئے ہیں، زیادہ تر پرواہ نہیں کرتے اور لاٹری کی ٹکٹ خرید لیتے ہیں۔ یہ چیز بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب شیطانی کام ہے، بس ایک حقیقی مومن کا کام ہے کہ عبادات میں استقامت دکھائے، نیک اعمال بجا لانے کی کوشش میں استقامت دکھائے، برائیوں اور بے حیائیوں سے بچنے کے لیے استقامت دکھائے۔ اور یہ استقامت اس وقت آئے گی جب اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نمازوں کی طرف توجہ ہوگی۔ پھر نیکی اور تقوی میں بڑھنے اور گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ اس طرح حکم فرمایا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے سے تعاون کرو
اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے کہ اس میں پہلے یہ بیان کر کے کہ دشمن کی زیادتی اور دشمنی بھی تمہیں کسی قسم کی زیادتی پر آمادہ نہ کرے، پھر فرمایا کہ نیکی اور تقوی میں تمہارا تعاون رہے ہمیشہ۔ اصل تقوی تو ایک مومن کے اندر ہے اور ہونا چاہیے،